غلیظ حرکتیں اور وہ حرکتیں جو کہ کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں کر سکتا، وہ کرنے کی کوشش کی۔ میں نے چیخیں مارتے ہوئے اپنے بیٹے حذیفہ کو بلایا، جس کو تو شاید علم بھی نہیں تھا کہ اس کی ماں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں نے اس کی مدد سے دھکے دیتے ہوئے اس شخص کو کمرے سے نکالا اور کمرہ لاک کر دیا۔ تو میری نندے آئی، ابو کیا ہوا کیا ہوا؟ تو اس نے آگے سے یہ کہا کہ یہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہی تھی، اس لیے میں نے اس کو سمجھا رہا تھا اور یہ مجھ سے بدتمیزی کر رہی تھی۔ وہ مجھے گالی گلوچ کرنا شروع ٹھیک ہے، میں پھر ڈر گئی، سیکنڈ کے لیے بھی اس گھر میں محفوظ نہیں تھی۔ میں 22 دسمبر کو گئی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایان سرور اور آپ دیکھ رہے ہیں 42 HD TV۔ ناظرین، میرے ساتھ ایک نوجوان لڑکی موجود ہے جن سسر ان کے اوپر گندی آنکھ رکھتا تھا اور کچھ ایسا تھا، ان کی زبانی سنتے ہیں کہ یہ وہ کیا حقیقت میں کیا کرنا چاہتا تھا، اصل حقیقت انہی کی زبانیں جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا بہن، مجھے اب یہ بتائیں کہ آپ کا سسر آپ کے اوپر کیسی آنکھ رکھتا تھا، کیا کرنا چاہتا تھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ جی میں آپ کو بتانا چاہوں گی، میرے سسر کا نام ریاست علی بھٹی ہے، ٹھیک ہے۔ میں مسلم ٹاؤن کی میں رہائش پذیر ہوں اپنی 3 نندوں کے ساتھ جو کہ طلاق یافتہ ہیں، اور میرے جو جیٹھ ہیں وہ ایڈکٹڈ ہیں، پچھلے 10-15 سالوں سے وہ نشے کی مطلب ایڈکشن میں۔ میرے سسر شروع سے اسی نیچر کے مالک تھے، لیکن جب تک میری ساس زندہ تھی تو چیزیں کنٹرول میں رہی۔ میری ساس کی ڈیتھ ہو گئی آج سے ٹھیک 2 سال پہلے۔ 2 سال پہلے جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد وہ پوری طرح کھل کے درندہ بن کر سامنے آئے۔ انہوں نے مجھ پہ پہلا تشدد 18 دسمبر 1 بجے صبح کے 1 بجے کیا، جب میرے ہسبینڈ گھر پہ موجود نہیں تھے۔ میرے 2 چھوٹے بچے، ایک 7 سال کا اور 1.5 سال کا۔ تو اس دن انہوں نے ایک چھوٹی سی بات پہ اپنی بیٹی کے پیچھے لگ کے مجھے مار کٹائی کا سلسلہ شروع کیا۔ انہوں نے مجھے جانوروں کی طرح مارا، جیسے کسی جانور کو مارا جاتا ہے۔ ان کے ہاتھ ڈنڈا، لوہا، جو چیز لگی انہوں نے مجھے اس سے مارا۔ اچھا، مارنے کی کیا وجہ تھی، اصل کیا کرنا چاہتے تھے وہ؟ اس دن تو صرف نند کی بحث کی وجہ سے انہوں نے یہ حرکت کی، ٹھیک ہے۔ لیکن مارتے ہوئے بھی انہوں نے مجھے بہت زیادہ ان اپروپریٹ جگہوں پہ ہاتھ لگایا، جو کہ مجھے قطعی پسند نہیں آیا، اور میں جان کی زمین پہ گر گئی تاکہ وہ مجھے ٹچ نہ کر سکیں۔ اس کے بعد مارتے مارتے میں بالکل گر گئی اور میں نے 15 اب انہوں نے میرا فون توڑا۔ میں نے کسی طرح اپنے ہسبینڈ سے رابطہ کیا اور پولیس گھر آ گئی۔ پولیس ہمیں لے گئی اور آپ پولیس کو کال کرنے لگی تھی تو اس نے آپ کا فون توڑ دیا؟ جی میرا فون توڑ دیا، تو میں نے کسی اور ذریعے سے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ پلیز پولیس بھجوائیں۔ پولیس گھر آئی، ہمیں لے گئی، میرا سنا، ان کا سنا، میرے زخم دیکھے۔ جب پولیس نے میرے زخم دیکھے تو اسی ٹائم پولیس نے ان کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن میرے ہسبینڈ آئے، وہ حقیقت سے انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، تو ان کے دل میں باپ کے لیے ایک سافٹ کارنر آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ صلح کریں۔ میں نے اپنی عزت کے بارے میں اور اپنی تشدد کے بارے میں لکھوایا، اور انہوں نے اس پہ سائن اور انگوٹھا لگایا کہ وہ دوبارہ میرے ساتھ کبھی بھی مطلب مجھے تحفظ فراہم کریں گے۔ لیکن گھر جاتے ساتھ ہی انہوں نے میرے شوہر کو تھریٹ کرنا شروع کر دیا کہ وہ مجھے طلاق دیں۔ اگر وہ مجھے طلاق نہیں دیں گے، مجھے اور میرے بچوں کو گھر سے نہیں نکالیں گے، تو وہ میرے شوہر کو جائیداد سے آگ کر دیں گے اور گھر میں بھی رہنے نہیں دیں گے۔ اس کے بعد میں ڈر گئی اور 19 دسمبر کو میں نے جا کے اپنا میڈیکل کروا لیا۔ جب ان کے پاس یہ خبر پہنچی کہ اس بچی نے اپنا میڈیکل کرا لیا ہے تو وہ اور درندے بن گئے، ٹھیک ہے۔ 21 دسمبر کی رات کو، ٹھیک ہے، انہوں نے بیسکلی، میں اپنے گھر میں اکیلی تھی، 7-8 بجے کا وقت تھا، وہ خاموشی سے میرے کمرے میں آئے ہیں، اور کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میرے چھوٹے بچے ہیں، ان کو تو علم بھی نہیں تھا کہ وہ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 2، کہ وہ کس ارادے سے آئے ہیں۔ انہوں نے آتے ساتھ ہی میری یہی شال تھی جو انہوں نے میرے اوپر سے کھینچی ہے، اور بیہودہ گفتگو اور غلیظ حرکتیں اور وہ حرکتیں جو کہ کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں کر سکتا، وہ کرنے کی کوشش کی۔ میں نے چیخیں مارتے ہوئے اپنے بیٹے حذیفہ کو بلایا، جس کو تو شاید علم بھی نہیں تھا کہ اس کی ماں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔
میں نے اس کی مدد سے دھکے دیتے ہوئے شخص کو کمرے سے نکالا اور کمرہ لاک کر دیا. جب میں چیخا، میں زور زور سے چلائی اور میں نے اللہ سے کہا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے اللہ پاک، تو کہاں ہے؟ تو میری نندے آئی، ابو کیا ہوا کیا ہوا؟ تو اس نے آگے سے یہ کہا کہ یہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہی تھی، اس لیے میں نے اس کو سمجھا رہا تھا اور یہ مجھ سے بدتمیزی کر رہی تھی. وہ مجھے گالی گلوچ کرنا شروع ہو گئی. میں پھر ڈر گئی، میں نے پھر 15 کی. ایچ ایچ او صاحب نے کہا آپ فکر نہ کریں، میں ان کو خود تھریٹ کرتا ہوں. اس کے بعد سر میری برداشت ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی اس گھر میں محفوظ نہیں تھی. میں 22 دسمبر کو گئی، میں نے ہر ادارے یعنی کہ وومن پولیس ہر جگہ جا کے میں نے اپیل کی کہ پلیز میری مدد کی جائے اور مجھے انصاف دلایا جائے. اب میری صرف اور صرف وزیر اعظم پنجاب، وزیر اعظم پاکستان، آئی جی صاحب کو، کمشنر صاحب، ہر اس انسان سے اپیل ہے کہ مجھے انصاف دلایا جائے. آپ مجھے بتائیں کہ میں نہ تو اپنے شوہر سے علیحدہ ہو سکتی ہوں، نہ میں اپنے بچے چھوڑ سکتی ہوں. آپ کا شوہر آپ کا ساتھ دے رہا ہے؟ جی میرا شوہر ہر قدم پہ میرے ساتھ ہے. وہ میرے ساتھ ہوتا ہوا تشدد دیکھتا رہا. میں صرف اور صرف آپ سے انصاف کی طلبگار ہوں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. میں اس شخص کا ظلم بھی برداشت کرتی رہی اور یہ مجھے گھر سے بھی نکالنا چاہتا ہے، میرے 2 بچوں کو بے گھر کرنا چاہتا ہے. پلیز میرے ساتھ انصاف کیا جائے. میں آپ کی بیٹی ہوں اور آپ سے ہی انصاف مانگ سکتی ہوں. اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر وغیرہ کروائی آپ نے؟ جی بالکل، میں نے ایف آئی آر کروائی ہے اور میرے پاس ہر قسم کا ثبوت موجود ہے اور میں نے ان پہ پوری کارروائی کروائی ہے. اور جب مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تو یہ آخری پلیٹ فارم تھا جس میں مجبور ہو کر آئی ہوں اور اپنا موقف بیان کیا ہے. جی آئی جی صاحب، میری آپ سے یہ درخواست ہے، وزیر اعلیٰ صاحب آپ سے بھی یہ درخواست ہے کہ اس بہن کو انصاف دیا جائے اور اس کا جو سسر ہے نا اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. وہ درندہ بن چکا ہے، حالانکہ یہ ان کی بیٹی کی عمر کی ہیں، ان کی بیٹی ہیں، بہو ہے تو بیٹی ہے. تو سسر نے کیسی آنکھ رکھی یہ آپ نے خود سن لیا. باقی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.